آئندہ مالی سال کا 17,500 ارب روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں بجٹ تجاویز پیش کریں گے۔ 15,267 ارب روپے ٹیکس ریونیو، 4% معاشی شرح نمو اور 8.2% مہنگائی کا ہدف مقرر کیے جانے کا امکان۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کے ٹیکس ریلیف، انکم ٹیکس سلیبس میں رد و بدل اور لاکھوں ملازمین کو رعایت دینے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے، دفاعی اخراجات کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، 20 لاکھ نئی ملازمتوں کی فراہمی اور 3,669 ارب روپے کے قومی ترقیاتی پلان کی منظوری۔ برآمدات بڑھانے کے اہداف کے باوجود تجارتی خسارہ 37 ارب ڈالر سے تجاوز ہونے کا خدشہ برقرار۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں بچت اور کئی نئے منصوبوں پر پابندی کی تجاویز زیر غور ہیں۔ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ کر 28.9% تک پہنچ گئی۔ 100 میں سے تقریباً 29 شہری خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اقتصادی سروے میں انکشاف، 2025 میں 7 لاکھ سے زائد پاکستانی روزگار کے لیے بیرون ملک گئے۔ 2024 کے مقابلے میں UAE جانے والے پاکستانی ورکرز کی تعداد میں کمی ہوئی۔ سال 2025 میں UAE کے لیے 52,664 پاکستانی روزگار کے لیے گئے۔ عمان اور برطانیہ میں روزگار کے لیے جانے والے پاکستانی ورکرز کی تعداد کم ہوئی۔ 70% پاکستانی 2025 میں روزگار کے لیے سعودی عرب گئے۔ دوسرے نمبر پر قطر رہا۔ سال 2025 میں 4,355 پاکستانی روزگار کے لیے برطانیہ گئے۔ سال 2024 میں یہ تعداد 13,795 تھی۔ تحریک انصاف کا بجٹ سیشن کے دوران بھرپور احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پورے بجٹ سیشن میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے۔ ہماری بانی PTI سے ملاقات کرائی جائے۔ ہم اگر مگر کے بغیر اس ایوان کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے تحفظات سنیں اور ہماری آواز نہ دبائیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ ہم اپنے نااہل ہونے والے لوگوں کو مس کر رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اگر بانی رکن اسمبلی ہوتے تو رولنگ دے سکتا تھا۔ کہ ہمارا ایکسس دے ہمارے لیڈر تک، ہم ان سے انسٹرکشن لیں۔ ہم عوام کی نمائندوں کی حیثیت سے اس پارلیمان میں اپنی آواز کیسے عوام تک پہنچائیں گے جب ہمارے اپنے کنسرن ایڈریس نہ ہوئے ہو، جب ہم اندر خود ہم اور ہماری لیڈران جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہو۔ تحریک انصاف کا بجٹ سیشن کے دوران بھرپور احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پورے بجٹ سیشن میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے۔ ہماری بانی PTI سے ملاقات کروائی جائے۔ ہم اگر مگر کے بغیر اس ایوان کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے تحفظات سنیں اور ہماری آواز نہ دبائیں۔ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ ہم اپنے نااہل ہونے والے لوگوں کو مس کر رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اگر بانی رکن اسمبلی ہوتے تو رولنگ دے سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر طے شدہ حملے روکنے کا اعلان۔ ایران سے معاہدے کی پیش رفت کا دعویٰ۔ کہا ایران کے ساتھ ڈیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکی، جلد دستخط متوقع ہیں۔ ممکنہ طور پر ہفتے کے آخر میں یورپ میں دستخطی تقریب منعقد ہو سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی شرکت کا امکان۔ صدر ٹرمپ کے مطابق معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر بھی معاہدے پر رضامند ہے۔ خطے میں پاکستان اور قطر ثالثی کے عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دعووں کی تردید کر دی۔ معاہدے سے متعلق دعووں کو قیاس آرائی قرار دیتے ہوئے کہا مذاکرات جاری ہیں مگر امریکہ بار بار پوزیشن تبدیل کر رہا ہے، ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا۔ ایران کے ساحلی علاقوں سیرک کے قریب اور اہم بندرگاہی شہر بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں مقامات پر اچانک زوردار آوازیں سنائی دیں۔ بندر عباس میں 2 الگ دھماکوں کی آوازوں کی اطلاعات حکام کی جانب سے تاحال واقعات کی نوعیت اور وجوہات واضح نہیں ہو سکیں۔ صورتحال کے حوالے سے ابہام اور تشویش برقرار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران ڈیل اور حملے منسوخی کا اعلان۔ عالمی منڈیوں میں مثبت پیش رفت، خام تیل کی قیمتوں میں 4% کمی ریکارڈ۔ برینٹ آئل $89 اور دیگر خام تیل کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی، جاپان کا کانکی 225 انڈیکس 3.5% اور جنوبی کوریا کا کوسپی انڈیکس 7.5% سے زائد بڑھ گیا۔
عالمی سرمایہ کاروں کے مطابق مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں ممکنہ بہتری کے اشاروں نے مارکیٹ کو مثبت رد عمل دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کارپوریشن کنوین ریپیل بل 2026 کی منظوری دے دی۔ بل کی منظوری کے بعد پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کے لیے قانونی تقاضے مکمل۔ سینٹ سے 10 جون اور قومی اسمبلی سے 11 جون 2026 کو منظور ہونے والا بل باضابطہ قانون بن گیا۔ قانون کے تحت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کمپنی لمیٹڈ کی تنظیم نو اور نجکاری کے عمل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ایم ایس پشاور آمد۔ زخمی پاک فوج اور فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی عیادت۔ جمع مردی سے لڑنے والے اہلکاروں کی فرض شناسی کو خراج تحسین۔ کہا فتنہ الخارج کے ناپاک عزائم ناکام بنانے والے جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ اور آئی جی فیڈرل کانسٹیبلری نذیر احمد بھی ہمراہ تھے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثہ جات اور ٹوکنائزڈ معیشت کے نئے دور کا آغاز۔ ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ 2026 کے نفاذ کے بعد پاکستان ورچوئل اثاثہ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں آ گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیجیٹل اثاثہ جاتی سرگرمیوں کے لیے بینکنگ سہولت اور ریگولیٹری سینڈ باکس کا آغاز کر دیا۔ کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ میں 4 کروڑ سے زائد صارفین اور سالانہ 300 ارب ڈالر سے زیادہ لین دین کے دعوے کے ساتھ لائسنسنگ کا باقاعدہ عمل شروع کیا۔ شیئرز، قرضوں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ٹوکنائزیشن کے منصوبے بھی زیر عمل۔ حکومتی اصلاحات کے تحت سرمایہ کاری میں آسانی اور مالی شمولیت بڑھانے کے اقدامات جاری۔ بچوں کا تحفظ اور تعلیمی ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ہر بچے کو محفوظ بچپن اور مفت تعلیم کا حق حاصل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چائلڈ لیبر ڈے پر خصوصی پیغام۔ کہا چائلڈ لیبر بچوں کے مستقبل کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر اقدامات جاری ہیں۔ والدین، اساتذہ، مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی بچوں کے تحفظ اور تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ چین میں تیار ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ہنگور کراچی پہنچ گئی۔ آبدوز بحری قوت، دفاعی خود اعتمادی، جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت ہے۔ ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی، سونار سسٹمز، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی تیز ہواؤں اور بارش کا امکان۔ گزشتہ شام لاہور میں آنے والے طوفان اور بارش سے موسم خوشگوار۔ کینال روڈ پر درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ مال روڈ پر درخت گاڑی پر جا ٹکرایا۔ شالامار ٹاؤن میں 11 kV کی تاروں پر درخت گرنے سے متعدد علاقوں کی بجلی بند۔ شیخو پورہ، نارووال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی کئی شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں شدید گرمی اور حبس برقرار، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کئی علاقوں میں 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ کے، الیکٹرک کی 10 گھنٹے سے زائد بجلی بندش کے دعووں کی تردید۔